اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام دا ریڈرز. پیارے بچوں, آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نظم و ضبط. لیکچر نمبر 1 میں ہم نے سبق نظم و ضبط کے چند پیراگراف کی پڑھائی کی تھی, تشریح کی تھی اور مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے, اور تفصیلی ہم نے نظم و ضبط کا مفہوم سمجھا تھا. تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نظم و ضبط کیا ہے. اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے. لفظ نظم یا ضبط اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ہر کہیں اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے. جہاں پر نظم نہیں وہاں افراتفری اور غلط نتائج ہی نظر آئیں گے. دنیا کا ہر کام کسی نہ کسی ضابطے یا قاعدے کے تحت ہوتا ہے. یہ زمین و آسمان, یہ چاند ستارے اور سورج کس نظام کے تحت کام کر رہے ہیں, یہ سب کسی نہ کسی قاعدے یا قانون کے تابع رہ کر چل رہے ہیں. سورج کی گرمی, اس کی چمک, چاند کی دمک, لیل و نہار کا گھٹنا, موسموں کا تغیر و تبدل یعنی بدل بدل کر آنا, یہ سب کچھ قانون کے تحت ہو رہا ہے, یعنی ایک اصول و ضوابط کے تحت. سورج کا نکلنا, اس کا غروب ہونا, زمین کا گھومنا اور رات دن کا پیدا ہونا, ان سب کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. ان میں سے کوئی عمل اپنے مقررہ وقت سے ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. یہ سب کسی قانون کی بدولت ہے. حیوانات و نباتات و جمادات بھی ایک مخصوص قاعدے کے تابع ہیں. غرض کائنات کی ہر چیز کے لیے کوئی قاعدہ مقرر ہے, وہ اس قاعدے سے باہر نہیں نکل سکتا. اس لیے نظم و ضبط کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے. بے ربط اور بے ڈنگ زندگی انسان کی زندگی میں فساد اور انتشار کا باعث بنتا ہے. نظم و ضبط کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے اور اس کو اپنانے سے انسان کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. تو پیارے بچوں, آئیے ہم اپنی بقیہ پڑھائی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے. صفیں یعنی صف کی جمع. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے, صفیں سیدھی کرو, صفیں ٹیڑھی مت بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا. یعنی اس پیراگراف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف نظم و ضبط کی اہمیت بیان کی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا چاہیے. اگر ہم کوئی الٹا راستہ اختیار کریں گے یعنی اپنی زندگی کو بے ڈنگ اور بے ربط کریں گے تو اس سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا, یعنی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگا. ہمارا اگلا پیراگراف, وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوگی وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا. اس کے صبح جاگنے, نماز پڑھنے, ورزش کرنے, ناشتہ کرنے, اسکول جانے, واپس آنے, آرام کرنے, کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے. اوقات وقت کی جمع. نظم و ضبط کی وجہ سے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کے برعکس الٹ ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شے نہ ہو, جس کے جاگنے, پڑھنے, کھیلنے, گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقرر نہ ہو, امتحان کے وقت سخت پریشان ہو جاتا ہے. یعنی ایسا طالب علم جو اپنی زندگی کو نظم و ضبط کے مطابق نہیں چلاتا اسے بالآخر ناکامی سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے. جبکہ اس کے برعکس جو طالب علم اپنی زندگی کو ایک اعلیٰ حسن ترتیب کے ذریعے چلاتا ہے, نظم و ضبط کے ذریعے چلاتا ہے, ایک خاص ترتیب سے چلاتا ہے, تو وہ طالب علم بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے. یہاں ہم کھیل کے میدان کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں. وہ ٹیم جو بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے, جس کے کھلاڑی ٹیم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد یعنی اپنے ذاتی فائدے پر ترجیح دینا, یعنی اپنے مفاد سے کسی اور کے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہتی ہے. سرخرو ہونا یعنی کامیاب ہونا. اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدر میں شکست لکھ دی جاتی ہے. یعنی اگر ہم کھیل کے میدان کی مثال لیں تو کھیل کے میدان میں جو ٹیمیں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں, یعنی جو پہلے سے ایک
ترتیب سے اپنا ایک پلان بنا لیتی ہیں اور اس کے مطابق چلتی ہیں، یعنی اپنا منصوبہ تحلیق کرتی ہیں اور ان کے مطابق چلتی ہیں، وہ ٹیمیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ یعنی اپنے مفاد پر وہ اپنے ٹیم کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہتی ہیں۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم جو ٹیم ہوتی ہے، شکست ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض اوقات بد نظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بس اسٹاپ یا ریلوے اسٹیشن پر کھڑے بس یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی بس یا گاڑی آتی ہے، ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے۔ بحث و تکرار یعنی لڑائی جھگڑا، دھکم پیل یعنی ایک دوسرے کو دھکے دینا ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے نظم و ضبط سے کام لے کر کتار بنا لیتے تو کتنی آسانی ہوتی۔ یعنی اب یہاں جو لکھاری ہے وہ ہمیں مثال دے رہا ہے ایک بس اسٹیشن کی یا ریلوے اسٹیشن کی۔ جو ہی گاڑی آتی ہے، لوگ ایک ہجوم سا بنا کر اس کی جانب بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکم پیل، لڑائی جھگڑا، بحث و مباحثہ، آپس میں دھکم پیل ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور سب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے جائے۔ اگر اس کا بہترین حل یہ ہے، اگر اس لڑائی جھگڑے کی بجائے ایک قطار بنا لی جائے تو ہر ایک کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا۔ نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملی۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی نظم و ترتیب کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا ہے وہ یہی نظم و ضبط ہے۔ ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار یعنی مقام اور عزت پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن یعنی رواں دیکھنے کی خواہش مند ہیں، تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ ہمیں قانون کی پاسداری یعنی حمایت کرنی ہوگی۔ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے یعنی ہر حصے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا۔ نظم و ضبط کی زندہ اور اعلیٰ مثال ہمارے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی گزری ہوئی زندگی ہے۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی میں اتحاد اور ایمان کو اپنا ساتھی بنایا۔ یہی نظم و ضبط انہیں ایسے مقام پر لے گیا کہ انہوں نے پاکستان کو فتح کر لیا، یعنی پاکستان کو حاصل کر لیا۔ اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا لیں تو آج ہم بھی مسلم امت اپنا کھویا ہوا وقار پا سکیں گے۔ جو مسلم امت کل تک پوری دنیا پر راج کرتی تھی، آج ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی فسادات میں موجود ہے، لڑائی جھگڑے اور فسادات میں موجود ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر چلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں قانون کی نہ صرف پاسداری کرنی ہوگی بلکہ ہمیں اس قانون پر عمل بھی کرنا ہوگا اور ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا، چاہے وہ زندگی طالب علمی کی ہو، چاہے وہ زندگی اپنی کوئی نوکری حاصل کرنے کی ہو، چاہے وہ زندگی بڑھاپے کی ہو، چاہے وہ زندگی دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ ہمیں ہر لحاظ سے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور نظم و ضبط کو اپنی زندگی کا شعار بنانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے سبق نظم و ضبط کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ جتنی پڑھائی ہم نے کی ہے، آپ نے ان میں سے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور کسی ایک پیراگراف کی تشریح اپنے الفاظ میں خوش خط کر کے لکھنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔